بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لتناوره رجال من أبناء الفارس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، حضرت مولانا عطاء الرحمن دامت برکاتہ العالیہ کے حکم سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مسلک اہل سنت والجماعت کی وکالت کی کوشش کرنی ہے۔ ضلع دیر سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور بھائیوں، اگر آپ نے توجہ رکھی تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نوجوان آدمی ہوں، نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ بندہ بوڑھا ہو جانے کے بعد جوان ہونا نہیں، میں نے کہا ہے چہروں پر جوانی جھلک رہی ہو، یعنی حشاش بشاش طریقے سے بندہ بیٹھ کے بات کو سن سکے۔ میرے بھائیو، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں۔ ہماری یہ چار نسبتیں کس لیے ہیں اور یہ ہمیں کس نے عطا کی ہیں؟ میرے بھائیو، یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نام ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، 107، 108، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ جب اترنے لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرما دیا قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے کالے، بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کالے چہروں والے کون ہوں گے، سفید چہروں والے کون ہوں گے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ہم اہل البدعۃ والضلالہ، وہ گمراہ اور اہل بدعت ہوں گے۔ اما الذین ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں، حضرت علامہ سیوطی کی تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور سے اس بات کو پڑھا ہے۔ تو گویا اہل سنت والجماعت نام ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک دین مکمل ہوا اور صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلایا۔ توجہ رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور میں مکمل دین لکھا ہوا نہیں تھا۔ اگر کوئی کہے قرآن پاک حضور پاک علیہ السلام نے لکھوا دیا یا کچھ احادیث لکھوا لی گئی، میں مکمل دین کی بات کر رہا ہوں۔ مکمل دین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ قرآن کریم لکھا جا چکا تھا، احادیث نبویہ صدر بالصدر حفظ کی طور کے اوپر یاد کی جاتی تھی، لیکن مکمل دین کی جزیات، دین کے فروعات، دین کے اصول مدون نہیں ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے شاگرد حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور اس دین کو امت میں لکھ کر دیا ہے۔ حضرت علامہ سیوطی نے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا، ابو حنیفہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے دین کو لکھا اور چیپٹر بنا کر ورتبہ ابوابا امت کے حوالے کر دیا۔ پہلے اگر آپ تلاش کرتے تو جو اکٹھا دین نہ ملتا، لکھا ہوا ہو، جس طرح لکھا ہوا حضرت امام اعظم نے لکھوایا ہے۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے کافی ہو جانے کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی امام کی بات کو مانیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تقلید کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کے بعد حضرت امام اعظم کی بات کو مانیں۔ ایک شخص کے سامنے جب آئے، ہماری بات چلی، اس نے کہا مولانا یہ بتائیں آپ انہیں امام اعظم کہتے ہو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کا معنی سب سے بڑے امام، حالانکہ امام اعظم تو حضور پاک علیہ السلام ہے، سب سے بڑے امام ہیں، انبیاء کی امامت کی ہے، انہوں نے تو انبیاء کی امامت نہیں کی، آپ امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ بتا صدیق کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سچا۔ توجہ، صدیق کا کیا معنی ہے آپ بھی بتائیں؟ اب صدیق اکبر کا کیا معنی ہوگا؟ سب سے بڑا سچا۔ سب سے بڑا سچا کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ صدیق اکبر تو حضور پاک علیہ السلام ہے، حضور پاک سب سے بڑے سچے ہیں، پھر ابو بکر کو کیوں کہتے ہیں؟ تو عقل مند جواب دے گا بھائی حضور پاک علیہ السلام کے سچے ہونے میں شک نہیں ہے، مشرق سے ابھرتے سورج میں شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور پاک کی سچائی پہ شک نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے صدیق اکبر تو اس کا معنی ہے صحابہ میں سب سے بڑی سچی شخصیت کون ہے؟ تو اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ ہم نے کہا اسی طرح امام اعظم جب کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے نبیوں میں سب سے بڑا کون ہے، حضرات صحابہ کرام کے بعد امت کے اماموں میں سب سے بڑا امام کون ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم امام کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا۔ میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں، اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے نماز میں اللہ اکبر کیا اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا پڑھنا بھول گیا، آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی قرآن حدیث اس سے بھی خاموش ہے، اگر نہیں ہوئی قرآن حدیث اس سے بھی خاموش ہے۔ ایک آدمی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بعد میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھا، نماز کے اندر نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ ان دونوں صورتوں میں قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ ایک آدمی نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے پہلے سورت پڑھ لی، الحمدللہ بعد میں پڑھا، نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ قرآن حدیث خاموش ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام اللہ اکبر زور سے کہتا ہے، مقتدی اللہ اکبر آہستہ کہتا ہے، امام کو زور سے کہنا چاہیے، مقتدی کو آہستہ کہنا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ اگر کسی امام نے آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس معاملے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ آپ اسی طرح چلتے چلے جائیں، سلام تک چلے جائیں، ایک آدمی نے پہلے بایاں سلام پھیرا پھر دایاں پھیرا، اب اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ قرآن اور حدیث اس معاملے میں خاموش ہے۔ تو جب ان معاملے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کیا قرآن اور حدیث میں مکمل علم نہیں ہے؟ ہم کہیں کسی اور علم کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں مکمل علم تو ہے، لیکن تجھے اور مجھے نظر نہیں آتا، تجھے اور مجھے نظر نہ آنا یہ اور ہوتا ہے، علم کا نہ ہونا یہ اور ہوتا ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی نہیں، عدم بصارت عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں؟ آپ کو نظر آتے ہیں؟ تو اس کا کیا معنی فرشتے نہیں ہیں؟
لیکن فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ عقل موجود ہے لیکن عقل نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں اسی طرح روح جسم میں موجود ہے، نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات بخار ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں، آلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلڈ پریشر ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں، آلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہوتا تو ہے لیکن ہر آدمی کو نظر نہیں آتا۔ جسم میں بخار نظر نہیں آتا، ڈاکٹر آلے سے دیکھ لیتا ہے۔ جسم میں شوگر بلڈ پریشر نظر نہیں آتا لیکن ڈاکٹر اور سائنسدان آلے سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اس طرح جو مسائل میں نے نماز کے ذکر کیے، اب اس ذکر کرنے میں قرآن اور حدیث کے اندر جواب تو موجود ہے لیکن ہر آدمی کو نظر نہیں آتا۔ کسے نظر آئے گا؟ جو مجتہد ہوگا، امام ہوگا، مجتہد ہوگا، استنباط کرنے والا ہوگا، اسے نظر آئے گا۔ مجتہد قرآن اور حدیث سے اصول لیتا ہے، اصول کو لے کے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو بعض لوگ کہیں گے کیوں بھائی صرف قرآن اور حدیث نہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، مجتہد کیسے سمجھے گا؟ اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن اور حدیث ہے، ہمارے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی ہے، ہمیں جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے اجتہاد کی۔ میرے بھائیو اجتہاد وہ چیز ہے جس کو زبان نبویہ سے تائید ملی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت معاذ کو حضور پاک نے بھیجا، اے معاذ یمن جاؤ۔ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، حکم فرمائیے میرا کام کیا ہوگا؟ اے معاذ میں تمہیں قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں، ان ارید لک القضاء فکیف تقضی۔ اے معاذ بتا جب تو وہاں جائے گا یمن کے لوگوں میں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، جب جج اور قاضی اور جسٹس کی حیثیت سے جاؤ گے، اگر کسی معاملے کا فیصلہ کرنا پڑے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ کیف تقضی، تیرے فیصلے کا انداز کیا ہوگا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ توجہ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر مسئلہ قرآن میں نہ ملے، اگر مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو پتہ چلا ہر مسئلے کا ملنا قرآن پاک میں ضروری نہیں ہے۔ پھر حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے آپ سے کلاس اٹینڈ کی ہے، آپ استاد، میں اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہوں، میں نے آپ سے پڑھا ہے، آپ کی سنت پہ نظر دوڑاؤں گا، آپ کی سنت کو دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا سوال سننا، حضور پاک نے فرمایا معاذ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر سنت میں بھی مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اس حدیث سے ایک بات تو واضح ہوئی نا، ہر مسئلے کا حل قرآن میں واضح طور پہ نہیں ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، واضح طور پہ نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل واضح طور پہ حدیث پہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، قرآن و سنت میں نہ ملے تو کیا کرے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائی ولا آلو، پوری کوشش صرف کروں گا اور اجتہاد کروں گا اور اس مسئلے کا حل نکالوں گا، اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا کیا معنی؟ قرآن میں مسئلہ واضح نہیں ہے، حدیث میں مسئلہ واضح نہیں ہے، یا ہے تو متعارض ہے، اب ان کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کا قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق حل نکالنا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ یہ مجتہد کرتا ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ جس طرح بخار کو چیک کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، ڈاکٹر آلے کے ذریعے دیکھ لے گا۔ اس زمین میں پیٹرول موجود ہے، ڈیزل موجود ہے، کوئلہ موجود ہے، تانبا موجود ہے، سونا موجود ہے، پر تیری اور میری نظر نہیں۔ سائنسدان کی خوردبین بتاتی ہے وہ اس زمین سے نکال کے دے گا۔ اسی طرح مجتہد اپنے علم کے بنیاد پہ اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث کے اصول کو سامنے رکھ کے مسئلہ نکالتا ہے۔ وہ جو سامنے رکھ کے مجتہد مسئلہ نکالتا ہے وہ مسئلہ مجتہد کا نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے۔ اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا، وہاں سے مسئلے کو نکالوں گا۔ اب کوئی کہہ دے یہ مجتہد کا اجتہادی مسئلہ ہے، میں نہیں مانتا، یہ قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا نہیں ہے، ہم کہیں گے بے وقوف، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کہے انزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی اللہ نے اتارا ہے، میں یہ جگ والا پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا پانی نہیں، نلکے کا پانی ہے، گلاس والا نہیں پیوں گا، یہ اللہ کا پانی نہیں،
نہیں چشمے کا پانی ہے، میں یہ پیالی والا پانی نہیں پیوں گا، یہ اللہ کا پانی نہیں، یہ تو موٹر پمپ والا پانی ہے۔ ہم کہیں گے اللہ کے بندے ہے تو زمین کا پانی، ہے تو اللہ کا پانی، لیکن نلکا لگا ہے تو نلکے کی طرف نسبت ہوئی ہے، واٹر پمپ لگا ہے تو نسبت واٹر پمپ کی طرف ہوئی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں واٹر پمپ اپنا پانی دے رہا ہے، نلکا اپنا پانی دے رہا ہے تو خدا کا پانی، لیکن اس کی شکل بدلی ہے۔ تو اسی طرح مجتہد بھی مسئلہ قرآن اور حدیث سے نکال کے بتا دیتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا مجتہد مسئلہ اپنا بتاتا ہے، مسئلہ قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے، نکالتا مجتہد ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ چلو میں ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، دیکھو توجہ کرنا، اب قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں بھینس کے حلال ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ توجہ، بھینس کو عربی میں بیفالو جاموس کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ میخے اسے کہتے ہیں میرے خیال میں، میخے بھینس، یہ بھینس کا لفظ جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، یہ جاموس کا لفظ پورے قرآن میں 6666 حدیثوں میں 6666 آیتوں میں نہیں ہے۔ جاموس کا لفظ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے۔ بھینس حلال ہے لیکن ہم بھینس کو حلال کہتے ہیں، یار ہم بھینس کو حلال کہتے ہیں، بھینس کو حلال مانتے ہیں، اس کے دودھ کو حلال مانتے ہیں، اس کے گوشت کو حلال مانتے ہیں، اس کے دودھ سے بنے ہوئے گھی کو حلال مانتے ہیں، مکھن کو حلال مانتے ہیں، دہی کو حلال مانتے ہیں۔ کیوں؟ جب قرآن بھی نہیں کہتا بھینس حلال ہے، جب حدیث بھی نہیں بتاتی، حضور پاک کی زبان میں بھی نہیں ہے بھینس حلال ہے، پھر تو نے اور میں نے بھینس کو حلال کیوں نہ مانا ہے؟ یہاں بھی مجتہد کا اجتہاد آئے گا، وہ کہے گا ہاں ہم نے دیکھا قرآن پاک نے بھینس کا نام لے کے یہ نہیں کہا بھینس حلال ہے، حضور پاک نے بھینس کا نام لے کے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ بھینس حلال ہے، لیکن مجتہد کا اصول آتا ہے، مجتہد کہتا ہے قرآن اور حدیث نے ایک اصول دیا ہے، اس اصول کو استعمال کریں تو پتہ چلتا ہے بھینس حلال ہونی چاہیے، بھینس حرام نہیں ہونی چاہیے۔ بتاؤ وہ اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو سورت نمبر 2 سورت بقرہ پارہ نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، گائے کے ذبح کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ گائے حلال ہے، گویا جس کو ذبح کر رہے ہیں یہ گائے حلال ہے۔ جب گائے کو حلال اللہ کے قرآن نے کہہ دیا، ہم نے ایک طرف سے گائے رکھی ہے ایک طرف سے بھینس رکھی ہے، ہم نے بھینس کو دیکھا اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، ہم نے گائے کو دیکھا اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، ہم نے بھینس کو دیکھا اس کی بھی 1 دم ہے، ہم نے گائے کو دیکھا اس کی بھی 1 دم ہے، ہم نے بھینس کو دیکھا اس کے 4 تھن ہیں، ہم نے گائے کو دیکھا اس کے بھی 4 تھن ہیں، ہم نے بھینس کو دیکھا اس کے بھی 2 سینگ ہیں، ہم نے گائے کو دیکھا اس کے بھی 2 سینگ ہیں، ہم نے بھینس کو دیکھا حلال کھاتی ہے حرام سے پرہیز کرتی ہے، ہم نے گائے کو دیکھا حلال کھاتی ہے حرام سے پرہیز کرتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ان تذبحوا بقرہ، گائے حلال ہے، تو فقہا نے مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے بتایا الجوامیس کالبقرات، جیسے گائے حلال ہے ویسے بھینس بھی حلال ہے۔ یہ دونوں ایک طرح سے ہے۔ اعتراض آ گیا خنزیر جو سورنی ہوتی ہے، یہ سور کی فیمیل اور مؤنث، اس کے بھی 4 تن ہیں، اس کا بھی سینگ اور 4 پاؤں ہیں، اسے حلال کیوں نہیں مانا؟ ہم نے کہا قرآن میں واضح نص ہے خنزیر حرام ہے، تم بھینس کے لیے دکھا دو، قرآن میں واضح نص ہے، تم بھینس کے لیے یہاں سے دکھا دو، تو پتہ چلا نص نہیں ہے۔ مجتہد نے مسئلہ اپنے اجتہاد سے نکالا ہے، یاد رکھنا یہ مسئلہ مجتہد کا اپنا نہیں ہے، مجتہد نے یہ مسئلہ نکالا ہے تو قرآن اور حدیث سے نکالا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکب سر بلند، سر بکب سر بلند، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو توجہ، مجتہد نے جو مسئلہ بتایا ہے اپنے اجتہاد سے بتایا ہے، قرآن اور حدیث کے اصول سے بتایا ہے، قرآن اور حدیث والا مسئلہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں مجتہد کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں اس کی مثال دے چکا ہوں، توجہ میری طرف، اس کی مثال دے چکا ہوں کہ جس طرح نلکے سے پانی نکلتا ہے وہ پانی نلکے کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے، نکالنے والا نلکا ہے تو اس کی نسبت نلکے کی طرف کر دی جاتی ہے۔ پانی خدا کا ہوتا ہے، نکالتی واٹر پمپ ہے، وہ واٹر پمپ کا پانی پرسنلی
اور ذاتی نہیں ہوتا، نکالتا واٹر پمپ ہے، پانی خدا کا ہوتا ہے، نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے، مسئلہ حدیث میں ہوتا ہے، مجتہد نکالتا ہے، نسبت اس کی طرف کر کے مسائل اجتہادیہ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے اصول کو سامنے رکھ کے نکالا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ قرآن اور حدیث کا نہیں بلکہ مجتہد کا اپنا ہے۔ میرے بھائیو، استاد محترم سیدی و مرشدی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک بات کہہ کے بات کو ختم کروں۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، کسی کی طرف نسبت ہو جانے سے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ جو ہے شریعت کا نہیں ہے، وہ مسئلہ جو ہے غیر شرعی ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا یہ بتائیں، ہم نماز جو پڑھتے ہیں ہماری نماز کو نماز حنفی کہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل، ہماری نماز کو نماز حنفی کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ہم نے کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نماز بھی حضرت محمد والی پڑھنی چاہیے۔ ہم نماز محمدی پڑھیں، نماز حنفی کو پڑھتے ہیں؟ بھی کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا، ایمان محمد الرسول اللہ کو مانا تو نماز محمدی پڑھو۔ نماز حنفی پڑھا کے آپ تو امتیوں والی نماز پڑھا رہے ہو، ہم امتیوں والے نہیں نبی والی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم نے کلمہ نبی پہ پڑھا، نماز محمدی پڑھیں گے، نماز حنفی نہیں پڑھیں گے۔ میں نے اس کو اعتراض کا جواب دیا۔ بعض اوقات جواب دینے کے لیے جس طرح ایک تیز کھلاڑی ہو اور وہ ایک فٹ بال کو شاٹ مارے، اس مارنے کے لیے پہلے ادھر مار کے پھر گول کرتا ہے، یہ ایک طریقہ۔ میں نے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا تم تو مجھے حدیث سے جاہل لگتے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں علم حدیث ہے۔ فوراً تڑی میں آیا، اس نے کہا نہیں میں نے علم حدیث پڑھا ہے۔ میں نے کہا چل کوئی ایک حدیث سنا دے۔ اس نے کہا حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس روایت کو لیا ہے، حضرت امام مسلم نے اس روایت کو لیا ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، 2-3 حوالے دیے۔ میں نے کہا چلو ایک بات تو سامنے آ گئی، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث جو نیت کے اوپر دار و مدار ہے ہر عمل کا۔ میں نے کہا بتا یہ کیا ہے؟ کہتے حدیث بخاری ہے۔ توجہ، میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے حدیث بخاری ہے۔ میں نے کہا نہیں میاں، حدیث محمدی ہے، حدیث محمدی ہے، حدیث بخاری نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولانا ہے حدیث محمدی، لیکن حدیث بخاری اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے نقل کی ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے، نسبت اس کی طرف کر دی ہے۔ میں نے کہا ہم بھی نماز حنفی پڑھتے ہیں، ہے نماز محمدی، ابو حنیفہ نے نقل کی ہے، نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجتہد کے اجتہاد کو جیسے میں حدیث نبویہ سے پڑھ چکا ہوں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات مخالفین ہیں اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔